بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اور صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن صحت والی نعمت کو مانگنا چاہیے، بیماری والی نعمت کو مانگنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندے کو ایک رات کا بخار ہو جاتا ہے تو 1 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے جب بیماری کے فضائل سنے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ مانگنا شروع کر دیا۔ پھر حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آ جائے تو اس پہ صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، لیکن مانگنی نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی مجلس تھی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا یہی مضمون تھا۔ آپ بیان فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے اور صحت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو بس اسی اثناء میں کچھ لوگ ایک مریض کو لے کے آئے جو بڑا تڑپ رہا تھا اور مرض کی بڑی شدت تھی اس پہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی اب میں دیکھتا ہوں، کیونکہ بڑے صاحب علم آدمی ہیں، حکیم الامہ ہیں، اب آپ کو اشکال نہیں تھا، لیکن یہ دیکھنا تھا اب کہ اگر حاجی صاحب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بیماری ختم کر دے تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت کو ختم کر دے، کہ حاجی صاحب یہی تو مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے اور صحت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ والوں کا بھی عجیب کمال ہوتا ہے، عجیب عرفان ہوتا ہے ان کو۔ جب وہ بندہ آیا تو آپ نے کیا دعا دی کہ یا اللہ بیماری بھی تیری رحمت ہے اور شفا بھی تیری رحمت ہے، صحت بھی تیری رحمت ہے، لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ تیری بیماری والی رحمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ پاک تو اس کو صحت والی رحمت عطا فرما دے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں بس میرا اشکال جو ذہن میں آیا تھا یا ایک بات ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا وہ دور ہو گیا۔ اس لیے بیماری کے اندر صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ بیماری کی 2 قسمیں ہیں کہ وقتی طور پہ بیماری لگ جاتی ہے، چھوٹا موٹا بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، پاؤں درد کر رہے ہیں، ٹانگیں درد کر رہی ہیں، کوئی چھوٹے موٹی چیزیں، کچھ ایسی بیماریاں بندے کو لگ جاتی ہیں جو بس چلتی رہتی ہیں۔ کچھ بیماریاں اس طرح ہیں کہ بندہ بستر پہ پڑ جاتا ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا اس سے۔ یقین فرمائیں آپ، جو بندہ بیماری کے اندر صابر اور شاکر بن جاتا ہے، صبر کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہر حال کے اندر تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے، حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اس کی بیماری پر اتنا اجر عظیم لکھ دیا جاتا اس بندے کے لیے کہ شاید وہ عبادت کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بیماری کے جو فائدے ہیں کیا کہ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے روحانی بیماریاں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی بیماریوں کی وجہ سے روحانی بیماریاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی دی ہے، موت دی ہے، اس لیے کہ دیکھیں کون خوبصورت عمل کرتا ہے، کون اللہ کی منشا والے عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی منشا والے عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے۔ اب اس کے اندر مثلا جو نفسانی خواہشات ہیں، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، غرور ہے، تکبر ہے۔ یقین کرے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی اس کے اندر وہ تکبر نہیں رہ جاتا جو اس کی صحت کی حالت کے اندر تھا۔ کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بڑا ہی اپنے خاندان سے لڑتے تھے، بولتے تھے ایک ایک بات پہ، لیکن جو ہی بیمار ہوتے ہیں ہر ایک کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں جو اس کے سامنے
ان کی عیادت کے لیے آیا ہوا ہے، بیمار پرسی کے لیے آیا ہوا ہے، میاں معاف کر دینا بھائی، بندے کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ اب کیا ہے، یہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو توبہ پہ لا رہی ہے۔ بیماری ایسی چیز ہے جس نے اس کا تکبر ختم کر دیا، بیماری ایسی چیز ہے جس نے اس کا حسد ختم کر دیا۔ یہ جسمانی مشقت اتنی عجیب چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، برے اخلاق مٹتے نہیں ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسانیت کے اندر، انسان کے جسم میں، اور اللہ نے اس کی سرشت کے اندر، اس کی گٹی کے اندر دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے، برائی کا عنصر بھی ہے اور اچھائی کا بھی ہے۔ لیکن جو ہی انسان یعنی جسمانی حالت کے اندر آ جاتا ہے، بیماری کے اندر آتا ہے، تو یقیناً اس کا جو اللہ کی طرف رجوع والا عنصر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اخلاقیات کو بھی بعض اوقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ برائی جو بندے کے اندر بد اخلاقی ہیں یا انسان کے اندر جو برائی کا عنصر ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، دب جاتا ہے۔ تو جو بیماریاں آتی ہیں اس کی وجہ سے، وہ جب دبتا ہے تو اتنا اس کو مغلوب کر لیا جائے، مغلوب ہو جائے اتنا، اور اتنا وہ دب جائے کہ وہ اچھائی ہی اچھائی اس کے اندر نظر آئے، برائی کی کیفیت ختم ہو جائے۔ جیسے ایک گٹر ہوتا ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، لیکن اس گندگی کو اوپر اس کو دبا دیا جاتا ہے، خالی چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ ایسے ہو کہ وہ سامنے نظر آئے تو کتنی عجیب لگتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو بندے کے اندر جو بد اخلاقی ہیں، ان کو بیماریاں جو بظاہر انسانی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ایک دفعہ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں سوال کیا، جو لوگ آئے ہوئے تھے، کہنے لگے بھی یہ بتاؤ بھی کون سی نماز زیادہ افضل ہے؟ ایک ہے وہ بندے کو بڑا شوق آ رہا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اور وہ وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، اور یعنی اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسواک کرتا ہے، مسنون سارے کام کرتا ہے، خوشی سے گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک وہ نماز ہے، یقیناً یہ بہت اچھی نماز ہے، اور حق بھی یہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھا جائے۔ لیکن آپ فرمانے لگے ایک وہ دن بھی آتا ہے کہ بندے کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، جانے کو دل نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہ مجبوری سے ایسے جیسے کہتے ہیں اوکھا سوکھا ہو کے کیا کرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر اس پہ غالب ہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اللہ پاک اس بندے کی اس مجبوری والی نماز پہ اس نماز سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اس نے بڑے ہی یعنی خوشی کے اندر پڑھی ہے، اس لیے کہ امر سمجھ کے جا رہا ہے، کہنے لگا میرے مولا کا امر ہے، میرا دل چاہے نہ چاہے میں نے یہ کرنا ہے۔ اس لیے بیماری بندہ چاہتا نہیں ہے، اب بات سمجھیں ذرا، بیماری بندہ چاہتا نہیں ہے لیکن آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے یہ میرے مولا کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی نہ کسی بندے کا ایک درجہ لکھا ہوتا ہے دنیا کے اندر، جب وہ عبادات کے ذریعے سے اس کو پورا نہیں کر پاتا، جب وہ ریاستوں کے ذریعے سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہاں ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے پھر حالات آتے ہیں، اور وہ بیماری کی شکل میں بھی آتے ہیں، حالات کی شکل کے بھی اندر آتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرا بادشاہ اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میں نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ اس لیے بندے کو مطمئن رہنا چاہیے۔ ہاں علاج کروانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہیں کروانا، علاج کروانا سنت ہے، لیکن وہ بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی، پھر بھی اطمینان رکھنا ہے کہ میرے مولا کی طرف سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی تو بیمار ہو گئے تھے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بخار ہو گیا تھا۔ اس لیے ہمیں ہر حال کے اندر اللہ کی طرف ہی بڑھنا ہے، اللہ اس بیماری کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ
میرے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر خاندان میں بیمار مل جائیں گے، ہر گھر میں بیمار مل جائیں گے، وقتی بیماریاں ہیں، کوئی وہ یعنی دائمی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کو ہم جا کے کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ دیکھو ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ تعالیٰ اس بیماری پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے اور صحت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ایک صحابی جب حضور علیہ السلام بیماری کے فضائل بیان کیا تو ایک صحابی کی خبر پہنچی، یا رسول اللہ وہ تو بیماری مانگ رہا تھا اور سچی مچی ایسے ہوا، اس کو صدع ہی ہے کہ بیماری ہے کہ بخار کی حالت میں ہی وہ فوت ہوئے ہیں صحابی کہ یا اللہ مجھے بیماری چاہیے، اس سے تو بڑے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بھی مانگنا نہیں ہے، آئے گی تو صبر کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے، اس کو اللہ سے مانگی نہ جائے بیماری۔ اس لیے ہم اپنے خاندان پہ، اپنے دوست احباب پہ نگاہ رکھیں، دیکھیں۔ فرمایا جو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اور اس کو جا کے ڈرانا نہیں ہے، اس کو جا کے مایوس نہیں کرنا، کہنا لا بأس طہور انشاءاللہ، بھی کوئی بات نہیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کو حوصلہ افزائی کرو، اس کے اللہ کی رحمت کے قصے سناؤ، اس پہ جو اجر عظیم ملتا ہے وہ سناؤ، ابھی وہ تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوگا اس کا اور وہ سوچے گا کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ علاج کرواتا رہے بندہ، پھر اللہ پاک شفا ہی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سے دعا ہی مانگنی ہے اللہ کہ تو سب کو تو موذی امراض سے محفوظ فرما۔ لیکن میرے دوستو اگر لگ جائیں تو اس کو صبر سے، حوصلے سے ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اس لیے کہ پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے درجات میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔